جوانی کو اس لیے خاص کیے کیونکہ جوانی ہی ایک ایسا دور ہے جس میں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس لیے جوانی ایسی عمر ہے، ایسا دور ہے، وہیں پر کیا ہے، جوانی میں بھٹکنے کے، برائیوں کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اکثر نوجوانوں کے لیے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جوانی میں برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، جوانی میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ قیامت کے دن اگر قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت جوانی میں کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 سے لے کے 18 کی آیتیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوانی، اس میں یہاں پر کچھ نوجوانوں کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں، وہ بلا شبہ کچھ نوجوان تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی اور ہم ان کے دلوں کو مضبوط رکھا جب وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے اور نہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے۔ کچھ نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ ان کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی، مشرک قوم تھی، لیکن ایسے دور میں وہ نوجوان ہمت کے ساتھ اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو بہرحال سورہ کہف میں ان کا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی طرف مائل نہ ہو۔ نفس، انسان کے خواہشات جوانی کی عمر میں بہت زیادہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جو اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے والے ہیں ان میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں بھی ہوگا۔ 5 سوالوں میں سے پہلا سوال تو عمر کہاں اور کیسے گزارے، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جوانی کس چیز میں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر قیامت کے دن قیامت کی گرمی سے بچنے کا بہترین موقع مل سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد تیسرا، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، یعنی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 9 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اگر ہم نکال کر دیکھیں گے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز پابندی سے پڑھتا رہا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ کون کرتے ہیں مسجدوں کو آباد؟ کون جاتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے نماز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا، جس کو ایمان ہے وہی مسجدوں کو آباد کریں گے، انہی لوگوں کو مسجدوں کی فکر ہوگی، وہی لوگ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، وہی لوگ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ اس لیے مسجدوں کی آبادی یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھتا ہے، وہ جب بھی جائے صبح یا شام کو۔ کیا بات معلوم ہے اس حدیث سے کہ جو
صبح شام مسجدوں کو جاتے رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر کے رکھتا۔ کل قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہمان کی طرح اللہ تعالیٰ بلائے گا اور مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ، جو دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بات بھی، مسجدوں میں آج ہم دیکھتے ہیں تو نہ کے برابر لوگ مسجدوں کو برباد، یعنی مسجدوں کو ویران کرنے والے ہم خود۔ مسجدوں میں فجر میں دیکھتے ہیں تو اکثر مسجدوں میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، 4-5 لوگوں کے ساتھ کیا ہے فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ کئی مسجدوں میں تو فجر میں صرف امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرے بھی نہیں رہتے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح ترغیب میں یہ روایت موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفل نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کا اجر احرام والے حاجی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے ایک تو نماز کا ثواب مل ہی جائے گا، مسجد کی طرف چلنے کا ثواب مل ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان حدیثوں میں جو بتایا گیا کہ مسجد کی طرف چلنے والا اپنے گھر میں وضو بنا کے جانے والے کے لیے حج کرنے کے برابر ثواب، عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ حج عمرہ تو نہیں کر سکتے اگر غریبی کی وجہ سے، تو اگر وہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کر لیں تو ان کو ہر نماز کے بدلے میں حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، مسجدوں کو آباد کرنا، آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو، گھر کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ ترغیب دیتے رہنا کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، وہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے والے بنے۔ اس چیز کی فکر گھر کی عورتوں کو کرنا چاہیے، گھر کے مرد ذمہ داروں کو بھی کرنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے آج ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے اگر کہیں پر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مسجد کو کوئی غیر مسلم ہے جو حکومتیں گرا رہی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کو ویران کرنا، مسجد کو برباد کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمن مسجدوں کو گرا کے اس کو برباد کر رہے ہیں، لیکن خود مسلمان بھی مسجدوں میں نہ جاتے ہوئے اس کو ویران کر رہے ہیں۔ اگر مسجدوں کو سب مسلمان آباد کرنے والے ہوتے، سب کے سب 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہوتے، تو پھر یہ حالات بھی دیکھنے کو نہیں ملتے جو آج مسجدوں کو گرائے جا رہے ہیں۔